السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موجودہ خطۂ مشرق وسطیٰ کی مخدوش حالت کے تناظر میں مہنگائی کا ایک طوفان بپا ہوا ہے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمانوں کو چھو رہی ہیں۔ اس کے اثرات ہر خاص و عام پر مرتب ہو رہے ہیں۔ حکومتیں اپنے اپنے طور پر اپنا کہیں پر ریلیف دیا جا رہا ہے، اور کہیں پر جو ہے ٹیکسز اور قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ امریکہ، ایران، اسرائیل جنگ کے جو ہے اثرات بد وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور اس تناظر میں حکومت وقت جو ہے وہ انہوں نے اپنا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ تو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سبسڈی کا انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم جو ہے اپنا متعین طبقات اور افراد اور شخصیات کو جو ہے نا سبسڈی دیں گے۔ حالانکہ اس کا سبسڈی کو اختیار کرنا، اس کو ڈیلیور کرنا، اس پر بھی مسائل ہیں۔ مثال طور پر کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو اپنا 1000 ہیلپ لائن نمبر دیا، اس پر رابطہ کرنے پر جب پہلے تو کال ملتی نہیں ہے، جب کال ملتی ہے تو کال ملنے کے بعد ان سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے نام پر کیا ہے، اپنا موٹر سائیکل پنجاب سے تعلق ہے نہیں ہے، کتنی موٹر سائیکلز ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ 2 ہیں تو کہنے لگے کہ جی آپ کو یہ سبسڈی آپ اس کو اویل نہیں کر سکتے۔ عجیب چھمبے کی بات ہے بھائی، کیا 2 موٹر سائیکل رکھنے والا شخص جو ہے وہ کروڑ پتی ہے، لاکھ پتی ہے، کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ جی یہ آپ کو 2000 روپے مجھے جو دینے ہیں 20 لیٹر پیٹرول کا، اوپر جو ہے 100 روپے کی جو ہے نا رعایت ہے پر لیٹر، وہ اس سے آپ مستفید نہیں ہو سکتے۔ یہ بڑی عجیب و غریب سی منطق لگی، اور جو ہے نا کسی آپ نے دینے تو 2000 ہی ہیں، چاہے وہ 1 موٹر سائیکل ہو، 2 موٹر سائیکل ہو، جتنے موٹر سائیکل ہو، تو وہ تو اس کا مسئلہ ہے، وہ آپ کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ لیکن عجیب و غریب طریقے سے یعنی کہ یہ جو سبسڈیز دی جاتی ہیں یہ بہت ہی بامشکل حقداروں تک پہنچتی ہے اس کی فیسلٹی، بصورت دیگر جو ہے وہ چاہے کسان ہوں، چاہے غریب غربا موٹر سائیکلوں والے ہوں، چاہے ٹرکوں۔ مثال طور پر کہتے ہیں جی بسوں کو ہم جو ہے نا جو ٹرانسپورٹ ہیں ان کو ہم لاکھ روپے دیں گے، 80,000 لاکھ روپے کی سبسڈی دیں گے، جبکہ وہ بسوں والوں نے، پبلک ٹرانسپورٹ والوں نے، انہوں نے تو اپنا 150 تک جو ہے نا 2300 سے 4000 کرایہ کر دیا، ڈیرہ غازی خان سے اسلام آباد کا، لاہور سے اسلام آباد کا 3000 سے 4000 کر دیا گیا۔ تو یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ آپ انہیں کو ہی بار بار نوازیں گے، وہ تو کروڑ پتی لوگ ہیں۔ اور دوسری ایک جو یہ سبسڈی کا جو گیم ہے یہ بالکل سمجھ سے ماورا ہے۔ اصل میں تو طریقہ علاج یہ ہے کہ آپ پیٹرولیم مصنوعات کو یکساں طور پر، معیاری طور پر ایک پالیسی مرتب کریں اور اس کو قابل عمل، نافذ العمل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ لوگ سبسڈی دے رہے ہیں، ٹرکوں کو دیں، بسوں کو دیں، اور دیگر موٹر سائیکلوں کو، پبلک کسی ایک گھر کو وغیرہ کو دیں گے، تو اس سے تو وہ مستفید ہوگا نا جس کے پاس 1 موٹر سائیکل ہو۔ چلو جو موٹر سائیکل کروڑ پتی ہو گئے 2 موٹر سائیکلوں والے، لیکن اللہ کے بندو جو آپ نے باگرانی کی ہے، جو آپ نے پیٹرول بڑھایا یا ڈیزل کی ریٹس بڑھائے ہیں، اس کے ثمرات جو ہے وہ تو مارکیٹ پہ آ رہے ہیں۔ اب گھی اور آئل جو ہے اس کا فی پیکٹ جو ہے وہ 150 روپے جو ہے نا اس میں اضافہ قیمتوں میں ہو گیا ہے۔ تو کی روزمرہ کی استعمال کی ہر چیز جو ہے وہ اس کی قیمتیں آسمان کو چھونے پر لگ گئی ہیں۔ 500 کلو والا چکن جو ہے وہ 700 پہ چلا گیا۔ تو یہ اس سے تو کوئی بھی عوام کو تو فائدہ نہیں ہوگا، الٹا عوام ہلاکت میں ہی مبتلا ہوتی چلی جائے گی۔ حکمرانوں کو، ان کے مشیران کو غور و خوض کر کے حکمت اور دانش مندی کی بنیاد پر فیصلے اور مشاورت دینا چاہیے، جس سے پوری قوم مستفید ہو سکے، نہ کہ جو ہے جو اپنا متعین قسم کی سبسڈی کا ڈھنڈورا پیٹا جائے۔ اگرچہ پیٹرول کے اوپر تو سبسڈی انفرادی طور پر دے دی گئی، لیکن اس کے اس کے نتیجے میں جو ہے وہ چند افراد تو اس سے مستفید ہوں گے، مگر جو قیمتیں بڑھیں گی دوسری طرف سے اس کا مداوع کون کرے گا؟ اور اسی طریقے سے جی پنجاب میں، اسلام آباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کو فری کر دیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ الیکٹرک بسیں ہیں، اب الیکٹرک بسوں کو آپ فری تو کر رہے ہیں،
ہیں، مگر پیٹرول کی وجہ سے کہ جی پیٹرول وغیرہ کے وہ اخراجات، ایک تو کون اس پہ سواری کرے گا، کتنے فیصد افراد اس پہ سفر کریں گے، اور دوسرا مشکل، سب سے بڑا مشکل مرحلہ تو یہ ہے کہ آپ نے کچھ عرصے کے بعد یہی پیٹرول اور ڈیزل کے ذریعے سے بجلی پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے ان کی بجلی کی قیمتیں بھی بڑھا دینی ہے، وہ اس کا بوجھ بھی دوبارہ عوام پہ آنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے عجیب و غریب جو ہے نا ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے پبلک کو، عوام کو، معاشرے کو ڈسٹرب کرنا، پریشان کرنا، ہیجان میں مبتلا کرنا، یہ کسی طور پر درست نہیں ہے۔ اپنی مراعات کو ختم کیے جائیں، اور اپنا لاک ڈاؤن وغیرہ کی جو بھی ممکنہ صورتحال ہیں، جو بھی ہے، ایسی پالیسیاں وضع کریں جس سے عوام الناس مستفید ہو سکے، ہر خاص و عام بہرور ہو سکے۔ ملازمت پیشہ اور بالکل پیشہ ہوا متوسط درجے کا جو طبقے کا فرد ہے، وہ تو بالکل ہی ہلاک ہو کے رہ گیا ہے۔ مزدور کی مزدوری 1500 ہے، وہ 1500 میں وہ 500 کا پیٹرول خرچ کر کے 1000 روپے میں کیا لے کے جائے گا اپنا؟ ماہانہ 30,000 اس کو بمشکل جا کے جو ہے نا حاصل ہوں، تو وہ کیا کچھ کبھی لگے کبھی نہ لگے مزدوری۔ غرباء و مساکین کا سوچیں۔ دعا تو ہم یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جو اپنا نگفتہ بے سچویشن اور حالات ہیں، صورتحال ہے، اس کے جلد سے جلد تدارک کی اور سدباب کے اسباب پیدا فرما دے۔ اصل میں تو ہماری ہی بداعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ ہم نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، ملک پاکستان ہو یا عالم اسلام ہو، سب نے جو ہے نا قرآنی تعلیمات سے، احکامات سے ہم نے آئینی طور پر، قانونی طور پر انحراف کیا ہوا ہے، جس کے اثرات بد جو ہے وہ ہم پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ملک و ملت کی حفاظت فرمائے، اور حکمرانوں کو غرباء و مساکین، عوام الناس کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔